السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد، فعن سلمة رضی اللہ تعالی عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين فسألته فقال شغلت عن ركعتين بعد الظهر شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن قلت أفنقضيهما إذا فاتتا قال لا أخرجه أحمد ولأبي داود عن عائشة رضی اللہ تعالی عنها بمعناه۔ بلوغ المرام من ادلت الاحکام کی حدیث نمبر 143 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اور یہ حدیث باب کی آخری روایت ہے۔ اس کے بعد ایک نیا باب جو کتاب الصلاۃ کا دوسرا باب ہے، باب الاذان، انشاءاللہ اس کو کل پڑھا جائے گا۔ تو باب المواقیت، نماز کے اوقات کا یہ آخری حدیث ہے، باب کی یہ آخری حدیث ہے۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے۔ ام سلمہ ازواج مطہرات میں سے، ان کے بارے میں مختصر معلومات دیکھیں۔ ام سلمہ یہ کنیت ہے، نام ان کا ہند بنت ابی امیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ان کی پہلی شادی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسود رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی تھی۔ جنگ احد میں ان کا انتقال ہو گیا، ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اصل میں زخم لگا، اور پھر جنگ احد کے بعد زخم درست نہیں ہوا، ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 4 ہجری میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کی، اور یہ ازواج مطہرات میں شامل ہو گئی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی ذہین خاتون تھی۔ صلح حدیبیہ کے سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک حکم دیا کہ احرام کھول دیں، بال بنا لیں، قربانی کر لیں اور مدینہ واپس ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سننے کے لیے، عمل کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، یعنی وہ لوگ چاہتے تھے کہ یہ حکم بدل دیا جائے اور ہم مکہ جائیں۔ آپ نے دیکھا کہ کوئی عمل نہیں کیا تو آپ ناراض ہو گئے اور گھر میں داخل ہوئے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چہرہ دیکھ کر کے پہچان لیا کہ آپ کو تکلیف پہنچی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ آپ سیدھے جائیے اور عمل کیجئے، آپ بال بنا لیجئے، قربانی کر لیجئے، احرام کھول دیجئے، پھر دیکھیے سب لوگ ایسے ہی عمل کریں گے۔ تو آپ نے اسی طرح عمل کیا۔ آپ کے عمل کے بعد سارے لوگوں نے آپ کے عمل کے مطابق کام شروع کر دیا۔ تو بہت ہی ذہین اور علم والی خاتون تھی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سن 59 ہجری یا سن 63 ہجری میں آپ کی مدینہ میں وفات ہوئی۔ اس وقت آپ کی عمر 84 برس تھی۔ بقیع نامی قبرستان میں آپ کو دفن کیا گیا۔ یہاں جو روایت پڑھی گئی ہے
ان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت بیان کرتی ہیں، صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العصر، وہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی، مطلب عصر کی نماز پڑھائی. صلی، نماز پڑھنا اور پڑھانا دونوں معنی ہوتا ہے. صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العصر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی. ثم دخل بیتی، پھر آپ میرے گھر میں داخل ہوئے. ثم مانے پھر، دخل مانے داخل ہوئے، بیتی مانے میرا گھر، بیت مانے گھر، بیتی میرا گھر. ثم دخل بیتی، پھر آپ میرے گھر میں داخل ہوئے. یعنی عصر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا کہ عصر کی نماز کے بعد ازواج مطہرات کے یہاں جاتے تھے، بیٹھتے تھے، بسا اوقات کبھی کچھ کھاتے پیتے تھے. اسی کے بارے میں وہ کہتی ہے کہ آپ میرے یہاں تشریف لائے. ثم دخل بیتی، کہ آپ میرے گھر میں آئے، داخل ہوئے. فصلی رکعتین، تو عادت کے مطابق کام نہیں کیا، یعنی جیسے پہلے آتے تھے بیٹھتے تھے، لیکن اس مرتبہ جب آئے تو خلاف معمول عمل کیا. فصلی رکعتین، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی. فصلی، آپ نے پڑھی، نماز پڑھی، رکعتین 2 رکعت. فصلی رکعتین، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی. تو یہ 2 رکعت نماز پڑھی، یہ معمول کے خلاف تھا. اور آپ نے منع بھی کیا ہے کہ عصر کے بعد نماز مت پڑھو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کر لیا، پوچھ لیا. کہتی ہیں فسألتہ، تو میں نے آپ سے سوال کیا. سأل یسأل، سوال کرنا، سألت متکلم کا صیغہ ہے، میں نے سوال کیا. فسألت، میں نے سوال کیا، ہوں ان سے یعنی آپ سے. فسألتہ، تو میں نے آپ سے سوال کیا. سوال کیا کیا؟ یہی پوچھا کہ عصر کے بعد نماز پڑھنا تو منع ہے، اور آپ کبھی نماز نہیں پڑھتے تھے، آپ اچانک 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، یہ کون سی نماز ہے؟ یہ کون سی رکعت ہے کہ آپ ابھی عصر کے بعد نماز پڑھ رہے ہیں؟ ابھی نماز تو پڑھ کے آپ آئے، تو عصر کے بعد یہ کون سی 2 رکعت ہے؟ مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی ایسی نئی تعلیم آئی ہے تو ہم بھی عمل کریں. یہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا، یہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا، ازواج مطہرات کا جذبہ تھا کہ سوال کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کیچڑ نکالنا، کیچڑ نکالنا، نقطہ چینی کرنا. مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہم اس کو جان سکیں، سیکھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں. اور آج کے یہاں ماحول میں لوگ کیڑے نکالتے ہیں، نقطہ چینی کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں. لیکن جو یہ سوال کیا تو سوال کا مقصد سیکھنا، جاننا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا تھا. فسألتہ، تو میں نے اس کے بارے میں آپ سے پوچھا کہ یہ کون سی نماز ہے، کیسی نماز ہے، آپ کیسے پڑھ رہے ہیں؟ فقال شغلت عن رکعتین، شغلت عن رکعتین بعد الظہر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ظہر کے بعد کی جو 2 رکعت پڑھنی تھی وہ میں پڑھ نہیں سکا. شغلت، مجھے مشغول کر دیا گیا. شغلت، مجھے مشغول کر دیا گیا. عن رکعتین، ان دونوں رکعتوں سے.
مشغول کر دیا گیا مطلب کہ روک دیا گیا. بعد الظہر، ظہر کے بعد، یعنی ظہر کی 4 رکعت جو فرض ہے، اس کے بعد 2 رکعت سنت پڑھا، سنت موقدہ ہے. تو سنت موقدہ 2 رکعت جو پڑھنی تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا. یہ مطلب ہے کہ شغلت عن رکعتین بعد الظہر، کہ میں ظہر کے بعد کی 2 رکعت پڑھنے سے مشغول ہو گیا. مشغول ہو گیا مطلب مجھے روک دیا گیا، پڑھنے کا مجھے موقع نہیں ملا. ہوا کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا تھا، وفد عبد القیس. یہ جواسا نامی جگہ سے آئے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمانوں کی ضیافت اور ان سے بات چیت اور ان کو وقت دینے میں لگے رہے، یہاں تک کہ آپ نے سنت نہیں پڑھی، سنت آپ نے چھوڑ دی. اور اسی دوران صدقے کا کچھ مال پہنچ گیا تھا، تو مال تقسیم کرنے میں آپ لگے رہے، یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا اور آپ یہ 2 رکعت سنت نہیں پڑھ سکے. تو اب 2 رکعت جو ظہر کے بعد سنت موقدہ تھی آپ نہیں پڑھ سکے تھے. کہتے فصلیتہم الآن، ان 2 رکعتوں کو میں نے ابھی ادا کیا ہے. فصلیت، میں نے پڑھا ہے، ہما، ان 2 رکعتوں کو، الآن، اس وقت. فصلیتہما الآن، میں نے ان دونوں رکعتوں کو اب اس وقت ادا کیا ہے. یعنی سوال یہ تھا کہ آپ عصر کے بعد کون سی 2 رکعت پڑھ رہے ہیں؟ جواب کیا دیا؟ کہا کہ ظہر کے بعد تھوڑی مصروفیت تھی، مہمان آئے تھے اور کچھ مال آیا تھا صدقے کا، اس کو تقسیم کرنا تھا. اسی 2 کاموں میں لگ گیا تو وقت چلا گیا. تو عصر کے بعد مجھے فرصت ملی، میں نے 2 رکعتوں کو ابھی عصر کے بعد ادا کیا ہے. تو یہ وہ نماز ہے جو سنن رواتب میں سے ہے، سنت موقدہ میں سے ہے. ظہر کے بعد کی 2 رکعت سنت ہے، کوئی الگ سے نئی نماز نہیں ہے. فصلیتہم الآن، اس کو میں نے ابھی ادا کیا ہے. معلوم یہ ہوا کہ اگر سنت چھوٹ جاتی ہے تو اس کی قضا کی جا سکتی ہے، بشرطے کہ وہ سنن رواتب یا نفل یا سنت فوت ہو جائے کسی وجہ سے، کسی سبب سے، کسی سبب اور ریزن سے اگر وہ رکعت چھوٹ جائے تو ہم اسے پڑھ سکتے ہیں. لیکن ہم جان بوجھ کے بیٹھے ہیں، سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تو پھر اس کو بعد میں پڑھیں. تو یہ چیز اچھی بات نہیں ہے، یہ چیز اچھی بات نہیں ہے کہ آدمی کے پاس وقت ہے، فرصت ہے، نہیں پڑھ رہا ہے، بعد میں اس کی قضا کر رہا ہے، تو یہ غلط ہے. یہ کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے. ہاں کبھی کسی وجہ سے آدمی برابر پڑھتا تھا، لیکن کسی وجہ سے، کسی مصروفیت سے اس کی کوئی سنت چھوٹ گئی ہے تو بعد میں اس کو پڑھ سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر فجر کی جو سنت ہے، آدمی لیٹ اٹھے یا نہ پڑھ سکے، نہ پہنچ سکے، تو وہ فجر کی فرض نماز کے بعد فجر کی 2 رکعت کی سنت جو ہے ادا کرے گا. اسی طرح وتر کی نماز نہیں پڑھ سکا ہے تو وتر کی نماز کی قضا کرے گا. اسی طرح جو سنن رواتب ہیں، اگر وہ کسی مجبوری کی بنیاد پر، کسی وجہ سے، کسی ریزن سے، جیسے کوئی مہمان آ گیا یا کوئی کام نکل آیا، آدمی مصروف ہو گیا، نہیں پڑھ سکا، تو وہ عصر کے بعد یا جب اس کو فرصت اور وقت ملتا ہے تو وہ بالکل پڑھ سکتا ہے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ فصلیتہما الآن، تو اس کو میں نے ابھی پڑھا ہے. تو اس واقعے سے یا اس حدیث سے یہ بات استدلال
کی جا سکتی ہے کہ جو سنن رواتب ہیں اس کو بعد میں ادا کرنے کی گنجائش ہے۔ اس کے بعد جو کلمہ ہے روایت میں دیکھیے، قلت افنقضیہما اذا فاتتا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں قلت، میں نے کہا، افنقضیہما اذا فاتتا، کیا ہم بھی ان دونوں سنتوں کو یعنی 2 رکعتوں کو ادا کریں، قضا کریں، اذا فاتتا، جب فوت ہو جائے۔ قضا یقضی مانے پورا کرنا، افنقضیہما، کیا ہم ان 2 رکعتوں کی قضا کریں، کب؟ اذا، جب، فاتتا، دونوں فوت ہو جائیں یعنی چھوٹ جائیں۔ افنقضیہما اذا فاتتا، کیا ہم سے 2 رکعت چھوٹ جائے تو ہم بھی قضا کریں، جیسے آپ نے بھی پڑھا ہے، قضا کیا ہے، پہلے نہیں پڑھے تھے اب پڑھ رہے، عصر کے ظہر کے وقت میں پڑھنا تھا لیکن عصر کے بعد پڑھ رہے، تو کیا ہم بھی اس طرح پڑھیں جب ہم سے کوئی چھوٹ جائے، اذا فاتتا، جب 2 رکعتیں چھوٹ جائیں؟ قال لا، آپ نے کہا نہیں، قال لا، آپ نے کیا کہا؟ نہیں۔ یہ جو لفظ ہے افنقضیہما اذا فاتتا قال لا، وہاں تک تو روایت صحیح ہے، وہاں تک تو روایت درست ہے، لیکن یہاں پر جو استعمال ہوا ہے لفظ افنقضیہما اذا فاتتا قال لا، اس کے بارے میں اہل علم کی ایک رائے یہ ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، غیر محفوظ۔ افنقضیہما، یہ جو کلمہ پوری حدیث نہیں، وہاں تک روایت صحیح ہے کہ آپ کی ظہر کی 2 رکعت سنت چھوٹ گئی تو آپ نے عصر کے بعد نماز پڑھی، یہاں تک تو واقعہ صحیح ہے، لیکن اس کے بعد جو ام سلمہ کا قول ہے رضی اللہ عنہا کہ افنقضیہما اذا فاتتا، اس کے بارے میں اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ ضعیف ہے اور غیر محفوظ ہے، یہ ضعیف ہے، غیر محفوظ ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی کی رکعت چھوٹ جاتی ہے، سنت چھوٹ جاتی ہے، تو بعد میں وہ اس کو ادا کر سکتا ہے، بشرطے کہ وہ اس کو عادت نہ بنائے، مطلب کسی مجبوری کی بنیاد پر چھوٹ جائے تو اس کو وہ ادا کر سکتا ہے۔ حدیث کا ترجمہ پھر سے دیکھ لیجئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العصر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی، ثم دخل بیتی، پھر آپ میرے گھر میں داخل ہوئے، فصلی رکعتین، تو آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، فسألتہ، تو میں نے آپ سے اس کے بارے میں پوچھا، فقال، آپ نے کہا، شغلت عن رکعتین بعد الظہر، کہ ظہر کے بعد کی 2 رکعت سے میں روک دیا گیا تھا، مصروف ہو گیا تھا، مشغول ہو گیا تھا، فصلیتہما الآن، تو میں نے اس کو ابھی پڑھا ہے، قلت افنقضیہما، تو میں نے کہا کہ کیا ہم بھی اس کی قضا کریں، اذا فاتتا، جب یہ 2 رکعتیں چھوٹ جائیں، قال لا، تو آپ نے کہا نہیں۔ اخرجہ احمد، اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے ذکر کیا ہے، ولی ابی داؤد عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بمعنی، اور ابو داؤد کی روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی معنی اور اسی مفہوم کی روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کے بعد کی 2 رکعت سنت کو بعد میں پڑھا، عصر کے بعد پڑھا، تو اس دن جب آپ کی رکعت چھوٹ گئی تھی تو آپ نے پڑھا، آپ نے سنت ادا کی، پھر اس کے بعد آپ اسی پر ڈٹے رہے، عصر کے بعد آتے 2 رکعت نماز پڑھتے، عصر کے بعد آتے 2 رکعت نماز، ہمیشہ، ہر روز 2 رکعت نماز آپ ہمیشہ پڑھتے تھے، 2 رکعت ہمیشہ آپ ادا کرتے تھے، کب؟ عصر کے بعد۔ کیوں ایسا؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کام کو پکڑتے، جب کسی کام کو کرتے، تو آپ اس پر استقامت برتتے تھے، اسی پر ڈٹے رہتے تھے، اسی پر مداومت برتتے تھے۔
تو آپ نے ایک دن عصر کے بعد نماز پڑھی تو اس کے بعد آپ جب بھی آئے گھر میں تو 2 رکعت عصر کے بعد پڑھتے تھے. تو یہ تو نبی کے ساتھ خاص ہے کہ عصر کے بعد 2 رکعت جو آپ پڑھتے تھے ہر روز، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا ہے؟ خاص ہے. لیکن رہا مسئلہ اس کا کہ آدمی سنن رواتب کو بعد میں ادا کرے، تو اس کی گنجائش ہے اس شرط کے ساتھ کہ وہ کسی بڑی مجبوری اور کسی وجہ سے نہ پڑھ سکا ہو تو وہ بعد میں قضا کر سکتا ہے، بعد میں پڑھ سکتا ہے. لیکن آدمی جاگ رہا ہے، جان رہا ہے، وقت ہے، فرصت ہے، سستی کاہلی میں ڈوبا ہے، پھر وہ جا کے بعد میں پڑھے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے. اس روایت سے جو بات معلوم ہوئی، نمبر 1، سنن رواتب کی پابندی کرنا چاہیے. سنن رواتب یعنی جو فرض نماز سے پہلے اور بعد میں جو رکعت، اس کو سنن رواتب کرنی. فجر سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے پہلے 4 رکعت یا 2 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت، ان نمازوں کو سنن رواتب کہا جاتا ہے. تو ظہر کے بعد بھی 2 رکعت ہے، تو آپ نے اس کو عصر کے بعد ادا کیا ہے. کب؟ جب آپ سے یہ رکعت چھوٹ گئی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ سنن رواتب کی پابندی کرنا چاہیے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نماز کی پابندی کرنا چاہیے. افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے سماج میں بے نمازی بہت زیادہ ہے، نماز پڑھنے والے بہت تھوڑے. بے نمازی بہت زیادہ ہے. تو نماز کی پابندی کرنا چاہیے. تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ سنن رواتب جب کسی وجہ سے چھوٹ جائے تو بعد میں بھی ادا کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو روزانہ پڑھتے تھے عصر کے بعد، یہ آپ کے ساتھ خاص ہے. لیکن جو آپ نے عصر کے بعد 2 رکعت پڑھی ہے، جو وہ چھوٹ جانے کی بنیاد پر، تو علماء کی جماعت یہ کہتی ہے کہ اگر کسی عذر شرعی کی بنیاد پر کسی وجہ سے چھوٹ جائے تو بعد میں اس کو ادا کر سکتے ہیں. چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ ممنوع جو اوقات ہیں اس میں بھی فوت شدہ نماز پڑھ سکتے ہیں، چھوٹی ہوئی نماز کو ادا کر سکتے ہیں. مکروہ وقت، ممنوع وقت، جیسے عصر کے بعد کا جو وقت ہے یہ ممنوع وقت ہے، مکروہ وقت ہے، اس میں نماز پڑھنا منع ہے. آپ نے وہ 2 رکعت نماز پڑھی، اس سے یہ نقطہ نکلتا ہے کہ مکروہ اوقات میں بھی فوت شدہ نمازوں کو ادا کر سکتے ہیں. پانچویں بات یہ معلوم ہوئی کہ گھروں میں نوافل کی پابندی کرنا چاہیے. گھروں میں نوافل کی پابندی کرنا چاہیے. آخری بات یہ معلوم ہوئی کہ سوال کرنا چاہیے. سوال کرنے سے علم کا راستہ آسان ہوتا ہے. پوچھنے سے بات سمجھ میں آتی ہے، جانکاری حاصل ہوتی ہے، علم کا دروازہ کھلتا ہے. تو اچھا سوال کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.